بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں امین راجہ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں گیس پاکستان ٹی وی۔ ناظرین، پچھلے دنوں میڈیا پر ایک خبر گردش کرتی رہی، عالمی میڈیا پر، اور ایک ویڈیو بھی وائرل تھی اسی خبر کے حوالے سے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کی لاش کو کمبل میں لپیٹا ہوا ہے اور وہ اس کو اپنے کاندھے پہ رکھ کے کہیں جا رہا ہے، یعنی کہ اپنے گاؤں کی طرف جا رہا ہے۔ اور تفصیلات کے مطابق یہ ویڈیو بھارت کی ریاست ارچھیا کی تھی۔ ایک غریب آدمی جس کی بیوی کو ٹی بی تھا اور اس ٹی بی کے علاج کے لیے اپنی بیوی کو ایک سرکاری ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرواتا ہے۔ اپنے گاؤں سے تقریباً 60 کلومیٹر دور اس کے گاؤں سے وہ ہاسپٹل تھا۔ وہاں پہ اس کی بیوی جاں بحث نہیں ہو پاتی اور وہ وہاں پہ فوت ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے۔ لیکن جیسے وہ مرتی ہے تو اب اس نے اپنی بیوی کی میت کو لے کے واپس اپنے گاؤں پہنچنا ہے۔ کیونکہ وہ بہت غریب آدمی تھا، اس کے پاس ایمبولینس کے پیسے نہیں تھے۔ اس نے سرکاری آفس میں ایک درخواست دی کہ میری بیوی مر چکی ہے اور مجھے اپنے گاؤں لے جانے کے لیے ایمبولینس چاہیے، لیکن کیونکہ اس کے پاس پے کرنے کے لیے سرکاری فیس بھی نہیں تھی تو اس کو ایمبولینس نہیں دی گئی۔ اور اس نے کیا کیا کہ اپنی بیوی کی لاش کو کمبل میں لپیٹا، اپنے کاندھے پہ رکھا اور 60 کلومیٹر ذہن میں رکھ کے اور چل پڑا۔ خیر، اس کی خوش قسمتی کہ ابھی وہ تقریباً 10 کلومیٹر چلا تھا کہ علاقے کے کچھ لوگوں نے اس کو روکا، اس سے پوچھا سارا معاملہ، اور ان لوگوں نے اپنے تائیں چندہ اکٹھا کیا اور ایک ایمبولینس کا انتظام کیا، اور باقی کے 50 کلومیٹر اس بندے نے اپنی بیوی کی لاش کو ایمبولینس میں رکھ کے اپنے گاؤں تک لے کے گیا۔ یہ غربت کی ایک ایسی مثال ہے کہ جس کی مثال کم ملتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا واقعہ بھی بھارت میں ہوا ہے کہ ایک 20 سال کی ہینڈ بال کی کھلاڑی جس کا نام پوجا تھا، اس نے خودکشی کر لی۔ خودکشی کیوں کی ہے کہ اس کے کالج کے پروفیسر نے اس کو یہ کہہ کر اس کے ہاسٹل کے کمرے سے فارغ کر دیا کہ تم ہاسٹل کا کرایہ افورڈ نہیں کر پاتی ہو، تم نہیں دیتی ہو ٹھیک طرح سے، اس لیے تم ڈیلی اپنے گھر جایا کرو اور ڈیلی کالج جایا کرو۔ تو وہ بیچاری کہنے لگی کہ میں ڈیلی آنے جانے کا کرایہ بھی افورڈ نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ میں بڑے غریب گھر کی ہوں، میرا باپ ایک غریب سبزی فروش ہے۔ تو لیکن پروفیسر نے اس کی بات کو نہیں سنا اور اس بیچاری نے سوسائڈ کر لیا۔ یہ بھی غربت کی ایک ایسی مثال ہے کہ جس کے اوپر دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ ناظرین، کے جو دونوں واقعات میں نے آپ کو سنائے ہیں، یہ ایک ایسے ملک کے ہیں جس کا وزیر اعظم پاکستان کے بارے میں کہتا ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ ہم سے سیکھے کہ غربت اور بھوک اور افلاس پر کیسے قابو پایا جاتا ہے۔ اور کوئی بھی باشعور اور عقل والا آدمی جب یہ بات سنتا ہے تو وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کون سی بات ہے ہمارے ملک میں، وہ ملک جہاں پہ 80% پبلک کے پاس، آج بھی 80% لوگوں کے پاس صرف رفع حاجت کے لیے لیٹرین تک نہیں ہے۔ لوگ گند مارتے پھرتے ہیں سڑکوں پہ، لوگ شاپروں میں فضلہ کر کے سڑکوں پہ پھینکتے پھر رہے ہیں، جہاں پہ ہر شہر کے پاس ایک گندی بستی ہوتی ہے۔ ہر شہر میں ہزاروں کی تعداد میں، ہر بڑے شہر کے ارد گرد میں ہزاروں کی تعداد میں گندی بستیاں ہیں جہاں پہ لوگ سڑکوں پر سوتے ہیں اور ان کے اوپر سے ٹرک گزر جاتا ہے۔ اور وہ بندہ پاکستان کو کہتا ہے کہ تمہیں ہندوستان سے سیکھنا چاہیے کہ غربت اور بھوک اور افلاس پر کیسے قابو پایا جاتا ہے۔ ہاں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ غربت پائی جاتی ہے، لیکن پاکستان سے زیادہ لوگ خط افلاس سے نیچے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں تو وہ انڈیا میں ہیں۔ عالمی بینک کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان سے زیادہ غربت بھارت میں ہے۔ ایک موقر انگریزی جریدے نے غربت سے متعلق اپنی رپورٹ میں پاکستان کو ان ممالک کی فہرست میں رکھا ہے جہاں غریب طبقے کی آمدنی روز بروز بڑھ رہی ہے، جبکہ بھارت کو ان ممالک کی فہرست میں رکھا گیا ہے کہ جہاں پر غریب کی آمدنی بالکل بڑھتی ہی نہیں ہے۔ ایک جائزے کے مطابق دنیا کے غریب ترین 26 ممالک جو کہ افریقہ میں پائے جاتے ہیں، جو انتہائی غریب ملک ہیں، بھارت میں مجموعی طور پر ان کے 26 ممالک سے بھی زیادہ غربت بھارت میں پائی جاتی ہے۔ جو دنیا کے 26 غریب ترین ممالک ہیں ان کی مجموعی غربت سے زیادہ غربت بھارت میں پائی جاتی ہے۔ یہ سروے کیا ہے آکسفورڈ پاورٹی اینڈ ہیومن ڈیولپمنٹ انیشیٹو نے کی ہے یہ سروے۔ اس نے اپنی رپورٹ میں غربت کے حوالے سے بھارت کو پسماندہ ترین ریاست دکھایا ہے۔ غربت کی نمائش کے لیے مرتب کی گئی اس رپورٹ میں صحت، تعلیم، پینے کے صاف پانی تک رسائی اور بجلی کی دستیابی جیسے مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھا گیا، جس میں کہا گیا کہ بھارت ایک پسماندہ ملک ہے۔ پاورٹی اینڈ ہیومن ڈیولپمنٹ انیشیٹو کے ڈائریکٹر سبیکا القائرے کا کہنا ہے کہ دنیا کے تقریباً 1/4 غریب بر اعظم افریقہ میں رہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب ہم افریقہ کے 26 غریب ترین ملکوں سے بھارت کا موازنہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں وہ لوگ اتنے ہی زیادہ غریب اور محرومی کا شکار ہیں جتنا کہ افریقہ میں، بلکہ بھارت میں غربت کی شدت افریقی ممالک سے کہیں زیادہ ہے۔ اور یہ پہلو بہت چونکا دینے والا ہے اور توجہ طلب بھی ہے۔ جدید اصلاح، مذہبی تنگ نظری، دہشت گردی کی پشت پناہی کے دور میں شامل بھارت جیسے ملک میں پسماندگی، مفلسی اور غربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اب بھارتی شہر اورنگزیب آباد اور مہاراشٹر میں بڑھتی ہوئی غربت کے باعث مخیر حضرات کی طرف سے اپنی مدد آپ کے تحت غریب افراد کے لیے روٹی بینک کھلنے لگے ہیں جہاں سے غریبوں کو مفت روٹی ملتی ہے۔ ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ ریاست اپنے ان شہریوں کو بنیادی ترین ضروریات کو پورا کرنے سے قاصر ہے۔
अच्छा जी, एक भारतीय जरीदे ने लिखा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के वादा करदा पैमाने के मुताबिक भारत की आधी से ज्यादा आबादी गुर्बत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। उन्होंने भारतीय हुक्मरानों के मुसलमानों के मतलब मुतसबाना और शिद्दत पसंदाना रवैये का पर्दाचाह करते हुए बताया कि जहां तक मजहबी बुनियादों पर गुर्बत का सवाल है तो भारत में मुसलमानों में ये शरह बहुत ज़्यादा नजर आती है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों में गुर्बत की ये शरह असम, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल और गुजरात के दही इलाकों में बहुत ज़्यादा है। यूनिसेफ ने भारत के बड़े शहरों में नहायत गरीब अफराद पर मुश्तमिल तकरीबन 50,000 गंदी बस्तियों के मतलब अपने सर्वे में बताया कि इन बस्तियों में हर 3 में से एक शख्स या तो गंदे नाले या फिर रेलवे ट्रैक के पास रहता है, जबकि इन गंदी बस्तियों में उनके आसपास रहने वाले बच्चों की हालत गाँव के देहातों के बच्चों से भी ज्यादा बुरी है और इन बच्चों की परवरिश सही तरीके से नहीं हो पाती। रिपोर्ट के मुताबिक बेशतर गंदी बस्तियां रियासत महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मगरबी बंगाल, तमिलनाडु और गुजरात में है। भारत में बढ़ती गुर्बत और गरीब बच्चों की हालत ज़ार पर तवज्जो दिलाते हुए मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के सरबराह डॉक्टर परशुराम का कहना है कि भारत में गुर्बत के सबब कम उम्र बच्चों की मौत ज्यादा होती हैं। डॉक्टर परशुराम के मुताबिक भारत में तेजी से फैलती हुई गुर्बत से सबसे ज्यादा दलित और मुसलमानों के बच्चे मुतासर होते हैं। नाज़रीन, बहरहाल पड़ोसी मुल्क के मोदी सरकार और उनके साथियों को चाहिए कि अपने भारी भरकम फौजी बजट और दहशतगर्द हिंदू तंजीमों को नवाजने के लिए मुख्तस रकम में से कुछ हिस्सा अगर गरीबों के लिए भी निकाल लें, गरीबों की रोटी के लिए और उनके बुनियादी इंसानी हकूक के लिए भी निकाल लें और अपने मुल्क से दहशतगर्द और तंग नजर हिंदू तंजीमों को खत्म करके सेहत, रोजगार और तलीम के मामलात पर तवज्जो देने के साथ साथ नफरत अमेज रवैयों को खात्मा करके अकलियतों और गरीबों को जीने का हक दीजिए। वरना ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि अगर तख्ते दिल्ली ने इन बुनियादी इंसानी मसाइल की जानब तवज्जो ना दी तो ये मुजरमाना गफलत के गले के अब फंदा भी बन सकती है। हुक्मरानों के इंसानियत दुश्मन, मुसलमान दुश्मन, ईसाई दुश्मन, सिख दुश्मन इक़दाम आकर एक दिन भारतीय वजूद के लिए खतरा बन जाएंगे और यूं इस रियासत के लिए अपनी बका की जंग लड़ना मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, जिस तरह आपके मुल्क में गुर्बत है, जिस तरह आपके मुल्क में अफलास है, जिस तरह आपके मुल्क में अकलियतों के साथ ज्यादती होती है, वहाँ पे मुसलमानों, आपकी हिंदू तंजीम खासतौर पर जो उनकी बीजेपी जमात है, उनका कहना है कि हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू बन के रहो। तो भाई आपके कहने पे सब हिंदू तो नहीं बनेंगे। तो मुसलमानों को वहाँ पे जिस तरह ज़रूरत किया जाता है, क्रिश्चियन कम्युनिटी को, सिखों को, तो इस वक्त अगर अब भी आप लोगों ने इक्वल राइट्स की बात ना की, अगर अब भी आप लोगों ने इन लोगों की ज़रूरियात को और गुर्बत के खात्मे के लिए इक़दाम ना किए, आपका ये जो जंगी जुनून है असला खरीदने का और अपना सारे का सारा बजट आप दफा पे लगाते हैं, अगर आपने इसको कम ना किया तो फिर आप लोगों के लिए अपना वजूद बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। जनाब, ये मेरी तरफ से नसीहत भी समझ लें और एक मशवरा भी समझ लें। और फिलहाल इतना ही। और नाज़रीन, जिन लोगों ने अभी तक यस पाकिस्तान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी वो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। बहुत शुक्रिया। देखते रहिए यस पाकिस्तान टीवी। अल्लाह हाफिज़।